تو وہ طوطوں کو چھوڑ کر چلا گیا کہیں کام. جب وہ کسی کام کے سلسلہ میں نکلا تو پیچھے سے شکاری آیا. شکاری نے دانا ڈالا, طوطوں نے دانا کھایا, اور وہ دانا کھا بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شکاری آئے گا دانا ڈالے گا, نہ ہم دانا کھائیں گے نہ پھنسیں گے. اور پھر وہ پکڑ کر لے جا رہا ہے شکاری طوطوں کو. پھر وہ طوطے کہتے چلے جا رہے ہیں کہ شکاری آئے گا دانا ڈالے گا, نہ ہم دانا کھائیں گے نہ پھنسیں گے. ارے میاں دانا بھی کھا لیا, پھنس بھی گئے, اب بھی کہتے ہیں کہ نہ دانا کھائیں گے نہ پھنسیں گے. ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن کلمے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. مرشد پکڑ تو لیا لیکن مرشد کے الفاظوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے. اب ہم نعرے لگائیں تو کس محاذ پر لگائیں؟ مجھے بھی پتا ہے کہ محفل رنگ پکڑ جاتی ہے. خدا کی قسم رونا آتا ہے کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں, ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم نعرہ لگا رہے ہیں. اس وقت امت مسلمہ کا کیا حال ہو رہا ہے؟ کفر و شرک کے دریا بہ رہے ہیں جہاں امت ڈوب رہی ہے, اور کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو آزادی کے ساتھ کوئی کام کر سکے. مختصر سی گزارش کرتا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں نعت خوان حضرات سے بھی, علماء سے بھی, کہ اس لیے میں جہاں کہیں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں میاں محمد کی ذات پر درود پڑھتے رہو, نعرے لگانے کے قابل ہم نہیں ہیں. درود پڑھتے رہو کیونکہ درود کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ خالق ہم پر راضی ہو جائے. نعرے لگانے والے تو کچھ اور تھے, وہ نعرے لگاتے تھے تو پہاڑوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا, زمین حرکت میں آ جاتی تھی, آسمان سر جھکا کر دیکھتا تھا, سورج ان کی طرف سلام بھیجتا تھا. نعرے تو وہ لگاتے تھے, ہم کس بات کا نعرہ لگائیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نہ دانا کھائیں گے نہ, بس ہمارا تو یہ حال ہے. میں دو چار باتیں کرنی ہے. بیان میرے محترم میرے عزیز انہوں نے اتنا خوبصورت بیان کیا کہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. میں بیان کرنے نہیں آیا, میں تو چاند دعائیہ کلمات کہنے ہیں. اس کے بعد دستار بندی یہ جو ہے نا, کوئی یہ نہ سمجھے کہ دین میں یہ نیا کام کہاں سے شروع ہو گیا. جیسے مولانا نے فرمایا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے, انہوں نے بھی دستار بندی کروائی ہے اور یہی سلسلہ ہم نے شروع کیا. کوئی نیا نظام لے کر ہم نہیں آئے. قرآن حدیث کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے, ان کے دماغ کو روشن کرنے کے لیے ہم جو ہیں یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. صرف فرق اتنا ہے, سادی سی بات کرتا ہوں, آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا ایک مقام پر مدرسہ ہمارا تھا, اس میں اجتماع ہو رہا تھا, یعنی جلسہ ہو رہا تھا سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ. تو وہاں ایک آدمی شراب پیا کرتا تھا, وہ پڑوسی تھا مدرسے کا. میں اس کا گلہ نہیں کر رہا, شکوہ نہیں کر رہا, ہدایت کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. وہ آدمی آیا, وہ کہتا آتے ہی شور مچاتا ہوا, سپیکر بند کرو, سپیکر بند کرو. تو ظاہر ہے جب وہ بہت بڑا مدرسے کا جلسہ ہوتا ہے تو یہ نعت خوان حضرات بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ چھوٹے موٹے سپیکر نہیں ہوتے بلکہ سپیکروں کا بہت بہترین انتظام ہوتا ہے. تو میری عادت یہ تھی کہ میں اسٹیج پر نہیں بیٹھتا تھا, گلیوں میں گھومتا رہتا تھا کہ کوئی شور مچا رہا ہو, کوئی ادھر ادھر پھر رہا, اس کا وقت ضائع نہ ہو, اس کو جلسہ گاہ میں بھیجوں, اجتماع میں بھیجوں, تاکہ وہاں علماء کے بیان سنیں, علماء کی مجلس میں بیٹھے, تاکہ اللہ پاک اس کے حال پر رحم کرے, ان کو دونوں جہانوں میں کامیاب کرے. تو وہ آدمی آیا شور مچاتا, وہ کہتا ہے سپیکر بند کرو. میں نے کہا میرے پیارے کیا ہوا, سپیکر تو ابھی بند کر دیتے ہیں, مجھے بتاؤ کیا بات ہے. کہتا ہے میری بیوی کے کان میں درد ہے. بولو نا. کہنے لگا میری بیوی کے کان میں درد ہے تو سپیکر کا شور اچھا نہیں لگ رہا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں تمہارے گھر میں. وہاں گئے, وہاں جا کر الحمدللہ اللہ کے دربار میں دعا کی, دم کیا. اس کی بیوی کو پوچھا کہ بیٹا اب بتاؤ کیا صورتحال ہے. اس نے کہا کہ مجھے آرام ہے. میں نے کہا ملک صاحب اب سپیکر بند کروانے کے لیے میں جا رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے, میں تو بھول ہی گیا.
کہنے لگا اب بند کروانے کی ضرورت نہیں، مقصد تو تھا کہ اس کو بے آرامی تھی، اب اس کو آرام آ گیا، اب سپیکر چلنے دو۔ اس میں میں بات بیان کرنی چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ ہم اگر یہ کہتے تمہیں شرم نہیں آتی، تم منکر ہو، تم نالائق ہو، سپیکر بند کرواتے ہو، دین کا کام ہو رہا ہے، اگر ہم ایسی باتیں کرتے تو لڑائی ہوتی، ایسی باتیں کرتے تو ہم نے لڑائی نہیں کی، ہم نے رسائی کی ہے۔ ہم وہاں گئے، اللہ کے دربار میں دعا کی، اس کا مقصد پورا ہو گیا اور اجتماع کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اس لیے ہم نے یہ کوشش کی اپنے مریدین کو اس طرف لگانے کی کہ کسی کی دستار بندی کرواتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو تکلیف ہے تو اس کے پاس آئے، اور اس کے اوپر چند ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ تمام دنیاوی معاملات سے نکل کر آؤ، اس ایک اللہ کی طرف آؤ، پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور نوکری میں آئے۔ مقصد یہ ہوتا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اور اس میں کچھ ادب و آداب ہوتے ہیں، کچھ ادب و آداب ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، فرمایا کہ میرا نبی چل رہا ہو تو اس کے قدموں کے آگے تمہارا قدم نہیں جانا چاہیے، اتنا ادب کرو۔ بول رہے ہو، سمجھ رہے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب میرا محبوب بولے تو اس کی آواز سے اونچی تمہاری آواز بھی نہ ہو، اتنا ادب کرو، اتنا ادب کرو کہ اس کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اتنا ادب کرو۔ یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے نا، کیونکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نبی جو ہے ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ کام ہے امت کے ذمہ، یہ کس کے ذمہ بولو؟ امت کے ذمہ ہے، امت نے یہ کام کرنا ہے اور اس کام کو کرنا چاہیے، اور یہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی کسی کو دے سکے، یہ اللہ دیتا ہے۔ کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ دیتا ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ پیر طارق مسعود جیلانی صاحب ان کو خلافت بابا جی نے دیے تو وہ میں نے نہیں دیے، وہ اس کی اپنی محنت ہے، اس کا اپنا کام ہے، وہ کام کرتے جا رہے ہیں، وہ جو ان کے حصے میں آیا ان کو مل گیا۔ تو مطلب یہ ہے بات کرنے کا کہ آج آپ کے اس گاؤں میں یہ جو تقریب باسعید ہے، جن میں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دور دراز کے علاقوں سے مہمان آنے گرامی تشریف لائے ہوئے ہیں، خصوصی دعا ہوگی، اور یہ دستار بندی کا ایک مقصد ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر انمول کر دیا۔ اس کا ایک مقصد ہے کہ ادب کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ ادب کرنا پڑتا ہے۔ جس نعت خانے حضرت حسین ابن علی امام علی مقام ذی شان ذی احترام ذی وقار کی شان مقدس میں قصیدے کی شکل میں پڑھی نا، تو اس نے بڑی ایک عجیب بات کہہ دی، وہ مجھے بڑی اچھی لگی، آپ لوگوں کو بھی اچھی لگے گی امید ہے، کہ یزید جو تھا نا وہ کافر نہیں تھا۔ بولو کافر نہیں تھا، وہ وقت کا مفتی تھا، عام مسلمان بھی نہیں تھا، وقت کا یعنی حافظ قاری، اور اس کے بعد جو ہے اس کے پاس مفتی کا درجہ دیتا تھا، جیسے جج ہوتا ہے نا فیصلہ کرتا ہے، اسلام میں مفتی ہوتے ہیں، تو وہ مفتی تھا، اس کا فتویٰ چلتا تھا، لیکن مار کیوں کھا گیا کہ نبی کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کے نظام کو لے کر چل رہا ہوں، تو جس کے گلے کو نبی بوسے دے رہا ہے اس گلے کو کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر کوئی میرا احترام کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ ہمارے پیر و مرشد ہیں، اور آگے آپ اس بات کو سمجھیں کہ ان کو یہ بھی تو احترام کرنا چاہیے کہ میں تو آنکھوں سے معذور ہوں۔ توجہ ہے بھائی؟ آج سادی سی بات کرنے لگا ہوں کہ مجھے
میرے چھوٹے صاحب جو ہیں وہ لے کر چل رہے تھے تو راستے میں کسی نے محبت میں آ کر کہا کہ سنبھل کر چلنا، بابا جی کو سنبھال کر لے جانا، بابا جی کو سنبھال کر لے جانا، کہیں گر نہ پڑے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ جو مجھے 24 گھنٹے لے کر چلتا ہے اس کو تو ہدایت کی جا رہی ہے، جو 24 گھنٹے لے کر چلتا ہے اس کو تو ہدایت کی جا رہی ہے کہ سنبھال کر بابا جی کو لے جاؤ۔ بابا جی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ مجھے محبت ہے بابا سے، لیکن بابا کو ایک دن بھی ساتھ لے کر چلے ہو؟ ارے میاں سمجھ رہے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ محبت کا اظہار ہے نا کہ بابا جی کو سنبھال کر لے کر چلنا، کہیں گرا نہ دینا۔ تو وہ تو 24 گھنٹے لے کر چل رہا ہے جس کو تم ہدایت کر رہے ہو، اور آپ خود دیکھو تم تو ایک دن بھی ساتھ نہیں چلے اور رہنمائی اس کی کرتے ہو جو 24 گھنٹے چل رہا ہے۔ میرے خیال کے مطابق میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال نہیں سکا۔ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو 24 گھنٹے خدمت کر رہا ہے کیا وہ پاگل ہے؟ یا بابا جی کا دماغ کام نہیں کرتا کہ ایک پاگل کو جو کہیں نہ کہیں گرا دے گا اس کو ساتھ لے کر چلے؟ ارے میاں میری گزارش یہ ہے کہ میں نے آج تک کسی کو کچھ نہیں دیا، نہ دے سکتا ہوں، یہ اللہ ہی دینے والا ہے اور محمد کی آل کا صدقہ دیتا ہے۔ کچھ تقاضے ہیں محبت کے، وہ نبھانے پڑتے ہیں تب جا کر کچھ ملتا ہے۔ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، کوئی کہے کہ تم استاد محترم ہو مجھے قرآن پڑھاؤ اور ان کا بچہ ہو ان کے منہ پر تھپڑ مارے تو مولانا صاحب خوش ہو جائیں گے؟ جی کیوں؟ مولانا کو تو وہ مان رہا ہے، کہتا تم میرے استاد ہو، میرے بزرگ ہو، تم ٹھیک ہو، لیکن اس کے بچے کو تھپڑ مارتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ تعلق نہیں نا جی دیکھنا بچے اور باپ کا۔ اللہ اکبر۔ ڈنمارک سے جو ہمارے محترم تشریف لائے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ کم از کم رشتے کی پہچان تو ہو جاتی، رشتے کی پہچان اس کو نہیں ہے کہ اس کا اور اس کا کیا تعلق ہے۔ اس لیے آپ لوگ سمجھیں کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے نا، اس میں یہ اس نے نہیں دیکھا، کہتا میں کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہے، عالم دین ہے، قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، بڑا درجہ وقت کا مفتی ہے، مگر اس کو رشتے کی پہچان بھول گئی۔ قیامت تک لاکھ علماء کرام کوشش کرتے رہے، میاں لاکھ علماء کرام کوشش کرتے رہے کہ یارو وہ مسلمان تھا، وہ مفتی تھا، وہ فلاں تھا، لیکن جو لعنت برس گئی وہ کوئی اتار نہیں سکتا۔ کوئی اتار سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو رشتے کی پہچان نہیں تھی، رشتے کی۔ ہم کہتے ہیں جی قرآن حدیث۔ ایک جگہ پر میں خود وہاں گیا تو مجھے کچھ آدمی موجود تھے، وہ رٹا لگائے ہوئے بیٹھے تھے کہ بس جی جب قرآن موجود ہے، جب قرآن موجود ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا قرآن تو محمد نے سمجھایا ہے نا، اگر حضور کا ادب کرو گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کون سا اللہ نے تمہاری جھولی میں ڈال دیا ہے؟ بہرحال وقت ہو چکا ہے تو میں اس بات میں گزارش کرتا ہوں اس نظام کے بارے میں کہ چند کلمات پیر بلال حسین جو بڑے صاحب ہیں، پیر عدنان جیلانی سے بڑے ہیں، وہ بیرون ممالک سے تشریف لائے ہیں اور پھر انہوں نے جانا ہے تو اور دستار کی ترتیب میں بیان کرتا ہوں، لیکن دستار کی ترتیب سے پہلے چند الفاظ پیر بلال حسین بیان فرمائیں گے اور اس کے بعد جو ہے دستار ہو جائے گی اور اس کے بعد میں دعا کر دوں گا۔ دستار کی ترتیب یہ ہے کہ پیر طارق مسعود صاحب جو سیالکوٹ سے تشریف لائیں، دستار ان کے ہاتھ میں ہوگی، وہ دستار مبارک درود شریف پڑھ کر جو ہے وہ میاں خرم شہزاد صاحب کو دیں گے۔ میاں خرم شہزاد صاحب جو شیخ پورہ سے تشریف لائے ہیں، اور اس کے بعد وہ دستار دیں گے میاں عبدالرشید صاحب کو،
اور وہ درود شریف پڑھ کر تاکہ درود کی برکت سے اللہ ہمیں کچھ حیا شرم نصیب فرمائے تاکہ ہم نبی کے نوکر بن جائیں، ہمیں دین کا کام کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ دستار مبارک سر احمد رضا صاحب ہیں جو ہمارے مشیر بھی ہیں اور اس دین کے کاموں میں بیرون ممالک تک لوگوں کا علاج معالجہ کرتے ہیں، مستند گورنمنٹ کے حکیم ہیں، اور الحمدللہ وہ انہوں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ ایک پیسہ بھی زیادہ نہیں لیتے، کوئی بھی دوائی لے وہ کہتے ہیں کہ رزق دینے والا اللہ ہے، مجھے اللہ نے دین کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے، اور وہی پیسے مانگتے ہیں جتنے پیسے لگتے ہیں۔ رہا مسئلہ ان کا کہ ان کا جو ہے رزق کہاں سے آتا ہے، لوگوں کے دلوں میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پیسے زیادہ نہیں لیتا تو کھاتا کہاں سے، جیسے مولانا بیان فرما رہے تھے تو ان کی 22 دکانیں بازار میں چلتی ہیں، 22 دکانیں صدر بازار میں چلتی ہیں، رزق اللہ دے رہا ہے۔ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ تو ان کے ہاتھ میں دستار مبارک جائے گی، اور وہ سر ماسٹر محمد اسلم صاحب جو کہ پیر محمد شہزاد انجم جیلانی کے استاد محترم سکول ٹیچر ہیں اور ہمارے اس علاقے کے پہلے مرید ہیں، ان کے ہاتھ میں دی جائے گی۔ وہ برکت کے طور پر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کر جو ہے اس کے بعد وہ میں چاہتا ہوں کہ پروفیسر سر مظہر حسین صاحب جو ہمارے شہر سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے ضلع بہاولپور میں وہ ایک یونیورسٹی کے الحمدللہ جو ہے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں دی جائے گی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد صاحبزادہ پیر میاں عدنان جیلانی اور اگر مولانا صاحب یہاں میرے پیارے موجود ہیں تو وہ دونوں مل کر دستار جو ہے شہزاد انجم جیلانی کے سر پر کروائیں گے۔ تو اس وقت جو ہے پیر بلال سے چند کلمات ادا فرمائیں گے جو آپ لوگ غور سے سنیں، اور اس کے بعد یہ دستار کا سلسلہ شروع ہوگا، اس کے بعد میں دعا کر دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ تسکین نہ ہو جس سے وہ راز بدل ڈالو، جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو۔ تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے، تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے، انجام کا ہو خطرہ تو آغاز بدل ڈالو۔ پرسوز دلوں کو مسکان نہ دے پائے، پرسوز دلوں کو مسکان نہ دے پائے، سر ہی نہ ملے جس سے وہ ساز بدل ڈالو۔ دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر اگر کرنا، دشمن کے ارادوں کو ہے اگر ظاہر کرنا، تم کھیل وہی کھیلو انداز بدل ڈالو۔ اے دوست کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے، اے دوست کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے، اگر چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو۔ یہ سلسلہ دستار فضیلت جو یہاں 10 چک عباسیہ میں منعقد کیا گیا ہے، یہ نظام مصطفیٰ، نظام خدا اور سلسلہ جیلانیہ جو حضرت بابا جی پیر احمد یار ربانی دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادہ پیر میاں عدنان جیلانی ان کے نام سے منسوب ہے۔
اس میں چند چیزیں ایسی ہیں جن کو ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر لحظہ دل و دماغ میں موجود ہونا ضروری ہے ہر اس آدمی کے لیے جو اس سلسلہ میں داخل ہے دست و بیت کے ساتھ، جس میں پہلے نمبر پہ اللہ رب العزت کی توحید، دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں، تیسرے نمبر پہ تمام تر جو آج سے پہلے اور آنے والے وقت میں تمام اولیاء ہوں گے ان کے ولایت پہ یقین کامل ہونا ضروری ہے، اور اس میں کسی قسم کی نہ کوئی بحث نہ کوئی بات تھی، ہوگی، نہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو سلسلہ جیلانیہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے آگے چلتے چلاتے بابا جی تک، اور بابا جی سے آگے ان کے خلفاء، اور خلفاء سے آگے جیسا اللہ چاہے گا ویسا یہ چلے گا۔ تو اسی سلسلہ میں یہ فضیلت دستار کا جو سلسلہ ہے، اس میں جیسا بابا جی نے فرمایا ابھی ٹائم کی کمی ہے اس لیے اس کو شروع کیا جائے، اور باقی جو بابا جی نے فرمایا میری یہ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں اور اس پہ عمل کریں تمام احباب، اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ چاہتا ہے تو اپنے بندے کو قریب کرتا ہے، یہ اللہ ہی کا نظام ہے، ہم بھی چلا رہے ہیں، آپ بھی چلائیں، اور اس میں مزید محنت کی ضرورت ہے، مزید محنت کریں۔ ابھی جو سلسلہ بابا جی نے فرمایا دستار کے لیے، اس کے لیے میاں منور صاحب اور میاں اسلم صاحب بھی تشریف لے آئیں، آ جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ فضال صاحب آپ آگے ہیں درمیان میں، آگے بابا جی کے ساتھ مسافہ کریں گے۔ میاں اسلام صاحب میاں منور صاحب سے ذرا مہربانی کر ساتھ جانا۔ میاں اسلام صاحب اٹھ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ بس سر رضا صاحب کچھ مہربانی منو خوشیاں مناؤ جشن ہے جیلانی کا، مومنو خوشیاں مناؤ جشن ہے جیلانی کا، خوب جھومو مسکراؤ، خوب جھومو مسکراؤ جشن ہے جیلانی کا، غم زدو اور غم کے مارو آمد جیلانی ہے، غم زدو اور غم کے مارو آمد جیلانی ہے، غم سب اب بھول جاؤ جشن ہے جیلانی کا، جشن ہے جیلانی کا، دھوم ہے جیلانی کے میلاد کی چاروں طرف، دھوم ہے جیلانی کے میلاد کی چاروں طرف، مرحبا نعرے لگاؤ جشن ہے جیلانی کا، کعبۃ بھی جھکا جس پیارے کی تعظیم کو، کعبۃ بھی جھکا جس پیارے کی تعظیم کو، اس نبی کے گیت گاؤ، اس نبی کے گیت گاؤ جشن ہے جیلانی کا، دیکھو ابلیس نعتوں کی آج شامت آ گئی ہے، جلنے والوں کو جلاؤ، جلنے والوں کو جلاؤ جشن ہے جیلانی کا، نعت خوانی کی سجاؤ محفلیں اب جا بجا، نعت خوانی کی سجاؤ محفلیں اب جا بجا، دھوم اس میں یہ مچاؤ، دھوم
اس میں یہ مچا جشن ہے جلانی کا صدقہ دیتا ہے خدا پیدائش محبوب کا صدقہ دیتا ہے خدا پیدائش محبوب کا مانگ لو جو چاہو مانگ لو جو چاہو آؤ جشن ہے جلانی کا مدنی منع نوجوان سبھی ہے شادماں مدنی منع نوجوان بوڑھے سبھی ہیں شادماں سب نصیب اپنا جگاؤ سب نصیب اپنا جگاؤ جشن ہے جلانی کا جشن ہے جلانی کا غم زدہ اور غم کے نام مرادو اب مرادیں تم کو بھی مل جائیں گی نام مرادو اب مرادیں تم کو بھی مل جائیں گی بگڑی قسمت کو بناؤ جشن ہے جلانی کا غم زدہ رہتے ہو کیوں وقت مبارک آ گیا غم زدہ رہتے ہو کیوں وقت مبارک آ گیا اب تو لوگو جھوم جاؤ اب تو لوگو جھوم جاؤ جشن ہے جلانی کا منو خوشیاں مناؤ جشن ہے جلانی کا مومنو خوشیاں مناؤ جشن ہے جلانی کا خوب جھومو مسکراؤ خوب جھومو مسکراؤ جشن ہے جلانی کا غم زدو اور غم کے مارو آمد جلانی ہے غم زدو اور غم کے مارو آمد جلانی ہے غم سب اب بھول جاؤ جشن ہے جلانی کا جشن ہے جلانی کا دھوم ہے جلانی کے میلاد کی چاروں طرف دھوم ہے جلانی کے میلاد کی چاروں طرف مرحبا نعرے لگاؤ جشن ہے جلانی کا کعبۃ بھی جھکا جس پیارے کی تعظیم کو کعبۃ بھی جھکا جس پیارے کی تعظیم کو اس نبی کے گیت گاؤ اس نبی کے گیت گاؤ جشن ہے جلانی کا دیکھو ابلیس نعتوں کی آج شامت آ گئی ہے جلنے والوں کو جلاؤ جلنے والوں کو جلاؤ جشن ہے جلانی کا نعت خوانی کی سجاؤ محفل اب جا بجا نعت خوانی کی سجاؤ محفل اب جا بجا دھوم اس میں یہ مچاؤ دھوم اس میں یہ مچاؤ جشن ہے جلانی کا صدقہ دیتا ہے خدا پیدائش محبوب کا صدقہ دیتا ہے خدا پیدائش محبوب کا مانگ لو جو چاہو مانگ لو جو چاہو آؤ جشن ہے جلانی کا مدنی منع نوجوان سبھی ہے شادماں مدنی منع نوجوان بوڑھے سبھی ہیں شادماں سب نصیب اپنا جگاؤ سب نصیب اپنا جگاؤ جشن ہے جلانی کا جشن ہے جلانی کا غم زدہ اور غم کے نام مرادو اب مرادیں تم کو بھی مل جائیں گی نام مرادو اب مرادیں تم کو بھی مل جائیں گی بگڑی قسمت کو بناؤ جشن ہے جلانی کا غم زدہ رہتے ہو کیوں وقت مبارک آ گیا غم زدہ رہتے ہو کیوں وقت مبارک آ گیا اب تو لوگو جھوم جاؤ اب تو لوگو جھوم جاؤ جشن ہے جلانی کا خوشیاں مناؤ جشن ہے جلانی
مومنوں خوشیاں مناؤ، جشن ہے جلانی کا، خوب جھومو مسکراؤ، خوب جھومو مسکراؤ، جشن ہے جلانی کا، غم زدو اور غم کے مارو آمد جلانی ہے، غم زدو اور غم کے مارو آمد جلانی ہے، غم سب اب بھول جاؤ، جشن ہے جلانی کا، جشن ہے جلانی کا، دھوم ہے جلانی کے میلاد کی چاروں طرف، دھوم ہے جلانی کے میلاد کی چاروں طرف، مرحبا نعرے لگاؤ، جشن ہے جلانی کا، کعبۃ بھی جھکا جس پیارے کی تعظیم کو، کعبۃ بھی جھکا جس پیارے کی تعظیم کو، اس نبی کے گیت گاؤ، اس نبی کے گیت گاؤ، جشن ہے جلانی کا، دیکھو ابلیس نعتوں کی آج شامت آ گئی ہے، جلنے والوں کو جلاؤ، جلنے والوں کو جلاؤ، جشن ہے جلانی کا، نعت خوانی کی سجاؤ محفل اب جا بجا، نعت خوانی کی سجاؤ محفل اب جا بجا، دھوم اس میں یہ مچاؤ، دھوم اس میں یہ مچاؤ، جشن ہے جلانی کا، صدقہ دیتا ہے خدا پیدائش محبوب کا، صدقہ دیتا ہے خدا پیدائش محبوب کا، مانگ لو جو چاہو، مانگ لو جو چاہو، آؤ جشن ہے جلانی کا، مدنی منع نوجوان سبھی ہے شادماں، مدنی منع نوجوان بوڑھے سبھی۔ حضرات نماز والا درود محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میاں محمد اسلم صاحب اور چوری منور صاحب کو کہ جن کے خاندان میں یہ اللہ پاک نے سعادت جن کو یہ بخشی ہے، اور ان کا اجر و ثواب ڈاکٹر محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کی روح کو پہنچے گا، کیونکہ نبی کی حدیث ہے کہ جس کی اولاد نیک ہو ان بزرگوں کی روحوں کو اللہ پاک جو ہیں وہ اجر و ثواب ان کی اولاد کا جو ہے صدقہ جاریہ بنا دیتے ہیں۔ تو میں یہ تمام ان حضرات کو، منور صاحب کو اور میاں اسلم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تم خوش قسمت لوگ ہو، اور شہزاد انجم جیلانی جن کے سر کے اوپر یہ آج ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج سے پہلے وہ ایک جوان تھے، آج کے بعد جوانوں سے نکل کر بزرگوں کی صف میں وہ شامل ہو چکے ہیں، اور اس میں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ روٹھے ہوئے دوستوں کو وہ منائیں گے، اور جو نہیں آتے ان کے پاس بھی جائیں گے، جو نہیں آتے ان کے پاس بھی جائیں گے، رشتہ داری میں، برادری میں وہ کوئی تفریق پیدا نہیں کریں گے، وہ کوشش کریں گے کہ روٹھوں ہوں کو منایا جائے، اور سبھی کو۔ ہاں البتہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک آدمی کہنے لگا جی تم تو نیک آدمی ہو، تم نے پیشاب کیا کرنا، بیٹھ جاؤ، تم تو نیک آدمی ہو، تم نے کھانا کیا کھا، تمہارا پیٹ سے نور سے بھرا ہوا ہے۔ وہ نیک آدمی گھبرا کے کہنے لگا خدا را میں گنہگار اچھا ہوں، مجھے پیشاب تو کرنے دو، نیک نیک کر کہ مجھے تم ستا رہے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے تم ارادہ کر لو کہ شہزاد انجم جیلانی کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، پیر و مرشد نے لگا دی ہے کہ وہ روٹھوں کو منائے گا، لہٰذا ہم سبھی روٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تجربہ نہیں کرنا، اور اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ ایک دن فرعون کے پاس شیطان آیا۔ کس کے پاس؟ فرعون کے پاس شیطان آیا، تو فرعون نے پوچھا، چونکہ شیطان انسانی شکل میں تھا
پوچھا فرعون نے کہ میاں تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں۔ تو فرعون غصے میں آ کر بولا ارے لعنتی کہیں کے، خدا کے کہنے پر تو نے سجدہ نہ کیا آدم کو اور راندہ درگاہ ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگا میں نے تو صرف خدا کے کہنے پر سجدہ نہیں کیا، تو خود خدا بن بیٹھا ہے، تو اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے۔ فرعون کے دل میں شرم آئی، کہنے لگا یار ہم تو دونوں غلط ہیں، ہم دونوں غلط ہیں، میں تو اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہم دونوں سے برا جہان میں کوئی نہیں۔ شیطان نے کہا نہیں ہم سے بھی برے ہوں گے۔ اس نے کہا وہ کون؟ اس نے کہا کہ آخری نبی ہوگا جس کا نام ہوگا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا امتی کلمہ پڑھنے والا ایک دوسرے سے اپنی غلطی کی معافی مانگے اور وہ معافی نہ دے، وہ ہم دونوں سے برا ہے۔ جو معافی مانگے اس کو معافی دینی چاہیے یا نہیں؟ تو شیطان کہہ رہا ہے فرعون کو کہ وہ تجھ سے بھی برا ہے، اور شیطان کہتا ہے وہ مجھ سے بھی برا ہے جو معافی مانگنے پر کسی کو معاف نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اب تمہاری مرضی کہ خدا کے ہاں اپنا مقام بنا لو، لہٰذا یہ ذمہ داری اس کے سر پر یہ آج ڈال دی گئی ہے، اور اس کے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علاقے کے لوگوں کا خیال کرے۔ ہم نے اس میں چند چیزیں دیکھی اور ہم نے یہ اس لیے پروگرام بنایا کہ علاقے میں جتنے مریدین تھے تو کچھ باتیں ایسی تھی کہ کہا کہ اس بیمار کا پتہ کرنے کو جاؤ، اس نے کہا جی میں حاضر ہوں۔ پھر کہا کہ فلاں علاقہ میں ایک آدمی فوت ہو چکا ہے، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جاؤ، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ حالانکہ چوری منور صاحب اور میاں اسلم صاحب ان سے پوچھ کر اس کو جانا چاہیے تھا، مگر پیر و مرشد کے کہنے پر پتہ نہیں کیسے اس نے ان دونوں کو راضی کیا ہوگا، جہاں اس کو جانا پڑا وہاں وہ پہنچا۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ آدمی دین کا کام کر سکتا ہے، اس کے لیے دعا کر دیں، اور اسی لیے یہ دستار بندی کا موقع آیا۔ اور آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ کے خاندان میں یہ جو چشم چراغ پیدا ہوا ہے، اللہ کرے اس کی محنت سے سبھی کے سبھی لوگ خوش رہیں، اور اس کی زبان سے جو دعا نکلے سب کو اللہ پاک اس دعا کو قبول فرمائے، اور اس کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور اس کے لیے آپ لوگوں نے اس کا تعاون بھی کرنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے چونکہ یہ نوجوان ہے، اگر دو چار بڑے بزرگ مل جائیں کہیں ہاں بھئی تو تے پیر بن گئے ہیں، وہ بیچارہ شرما جائے گا۔ اس لیے ہم نے اس کا تعاون کرنا ہے کہ ارے میاں اللہ نے تجھ کو یہ توفیق بخشی ہے، اللہ نے عزت بخشی ہے، اب تم پہلے والے نہیں ہو، اب اپنے آپ کو درست کرو۔ اس کی ہم نے مدد کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ تاکہ اس سے ہم دعا حاصل کر سکیں، اور اس کی ڈیوٹی لگ چکی ہے۔ اور ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ مقام اگر میں بیان کروں کیا ہے، تو یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ پاک ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جس کو چاہتے ہیں، جیسے مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ تو اب دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، سبھی لوگ دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کریں۔ اور سعید بھائی ڈنمارک سے تشریف لائے ہیں، ان کے کچھ معاملات ہیں، اور پیر طارق مسعود صاحب ہیں، میاں خرم شہزاد صاحب ہیں، اور میاں عبدالرشید صاحب ہیں، اور پیر محمد شہزاد انجم جیلانی صاحب ہیں، اور جتنے اس وقت لوگ حاضر بیٹھے ہیں، اور ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے، اور جو حاضر نہیں ہیں ان کے لیے کرنی ہے، پوری امت کے لیے کرنی ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے کرنی ہے، پوری سب کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ ذو الجلال والاکرام، یا اللہ یا ذو الجلال والاکرام، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا حلیم، یا اللہ یا علیم، یا اللہ یا خبیر، یا اللہ یا علی، یا اللہ یا کبیر،
یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا حی یا اللہ یا قیوم یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا حکیم یا اللہ یا غنی یا اللہ یا معطی یا اللہ یا معید یا اللہ یا معید یا اللہ یا معید یا اللہ یا ممیت یا اللہ یا اللہ یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نجعلك في نحور ونعوذ بك من شرورهم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب الحشر ونعوذ بك من عذاب المرض ونعوذ بك من عذاب القرض ونعوذ بك من عذاب الفتنة المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اے الہ العالمین اپنے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ہم فقیروں کی عاجزوں کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما اے اللہ جتنے اس اجتماع میں لوگ حاضر ہوئے ہیں تشریف لائیں سب کی آمد کو قبول فرما ایک ایک قدم کے بدلے بے شمار خطائیں معاف فرما اور بے شمار نیکیاں عطا فرما اے اللہ جو قرضدار ہیں ان کو قرضے کے بوجھ سے نجات عطا فرما اے اللہ جو مختلف پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں ان کی پریشانیوں سے ان کو نجات کاملہ نصیب فرما اے اللہ دور دراز سے بڑے سفر کر کے تھکے ہوئے کچھ لوگ آئے ہیں یہاں تک اے اللہ ان کی آمد کو قبول فرما ان نیک آدمیوں کے مسائل اپنی رحمت سے حل فرما اے اللہ ان کے مسائل اپنی رحمت سے حل فرما اے اللہ نیک آدمیوں کے جوتوں کے صدقے اے اللہ مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما اے اللہ اس قوم پر اس علاقے پر رحمت فرما فضل فرما کرم فرما جتنے لوگوں نے حصہ لیا اے اللہ ان کو قبول فرما جنہوں نے نعتیں پڑھی ذکر کیا قرآن پڑھا حدیث بیان کی ان کا بھی یا اللہ قبول فرما الہ العالمین تو بادشاہ حق ہے اے اللہ ہم فقیر ہیں دامن بھلا کے جھولی بھلا کے بیٹھے ہیں مانگنا تو نہیں عطا پر بن مانگے عطا فرما اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اللہ کرم فرما اللہ فضل فرما اے اللہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں یا اللہ ان کا آنا بھی قبول فرما اے اللہ جن کی اولاد جوان ہے ان کے رشتوں کا کوئی سبب نہیں بنتا اے اللہ ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما الہ العالمین ہم تیرے دربار میں دعا کر رہے ہیں اے اللہ دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما اے اللہ دین کی محنت کے لیے قبول فرما اے اللہ دین کی محنت کے لیے قبول فرما اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما بے شمار خطائیں ہیں اے اللہ ہم کو معاف کر دے اے اللہ ہم کو معاف فرما دے اے اللہ ہم دین سے غافل ہیں اللہ دین سے غافل ہیں اللہ ہمیں دین کا شعور نصیب فرما دے اے اللہ نمازوں کا اہتمام نصیب فرما دے اے اللہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد کریم کی محبت نصیب فرما دے اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جن میں امت مسلمہ کلمہ پڑھنے والوں میں لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں اللہ ان کے جھگڑے ختم فرما دے
اے اللہ ہم فقیروں کی دعا کو قبول فرما، اے اللہ ہم دین کی محنت کر رہے ہیں، اے اللہ جو لوگ ہمارا تعاون کرتے ہیں ان کے تعاون کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دنیا کو اور آخرت کو سنوار دے، اے اللہ ہماری دنیا آخرت کو کامیاب بنا دے، اے اللہ ہماری دنیا آخرت کو کامیاب بنا دے، اے اللہ جس جوان کے سر پر آج دستار رکھی گئی، اے اللہ اس جوان کو دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، پیر مرشد کے محبت نصیب فرما، اے اللہ تو فضل فرما، کرم فرما، اے اللہ ہم فقیروں کی حاجت کو قبول فرما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وصلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وصلی علی نور سیدنا محمد فی الانوار وصلی علی بلد سیدنا محمد فی البلاد وعلی آلہ وآل بیتہ وأولیاء امتہ اجمعین برحمتہ۔